دین کو زندہ کرنے کی محنت کرنے والے اور دین کو زندہ کرنے کی محنت کرنے والیاں بن جائیں. جمی ما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو کچھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کر دنیا میں تشریف لائے وہ پورا کا پورا پوری امت میں مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک اور قیامت تک کے زندہ ہو جائے. یہ مقصود ہے، اور یہ اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک کہ اس محنت کے اندر خواتین اور مستورات کو بھی شریک نہ کیا جائے. اس لیے کہ ایک بہت بڑا طبقہ امت کا مستورات سے متعلق ہے. اگر ان کو نظر انداز کر کے ہم نے محنت کی تو پھر 100% دین کیسے زندہ ہوگا؟ اس لیے کہ انسان کی زندگی کی گاڑی کے دو پہیے ہیں، ایک مرد اور ایک عورتیں. آپ سوچ رہے ہوں گے یہ بیان کیا شروع کر دیے؟ اصل میں اس وقت جو ہے مستورات کے کام کے امر کا مذاکرہ ہے، اس لیے مستورات سے متعلق بات عرض کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، اب سمجھ میں آ گئی نا بات؟ تو خواتین اور مستورات امت کا ایک بہت بڑا طبقہ ہے. ان کو چھوڑ کر اگر ہم محنت کریں گے تو 100% کے اعتبار سے دین زندہ نہیں ہو سکے گا. مثال دے کے بھی سمجھایا ہے کہ اگر صرف مردوں میں دین آیا تو یہ ایسا ہے جیسا گھر کی چوکھٹ تک، گھر کے دروازے تک دین آیا. اگر مرد اپنے وقت کے خواجہ حسن بصری بن جائیں، اچھا ٹھیک ہے جی، تو مرد اپنے وقت کے اللہ والے بن جائیں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے اور جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جیسے ہو جائیں، صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلنے والے ہو جائیں، اور اگر عورتوں میں دین نہیں آیا تو یہ ایسا ہی ہے کہ دین جو ہے گھر کے دروازے تک آیا. اسی طریقے سے اگر عورتیں اپنے وقت کی میمونہ، شعوانہ، رابعہ، بصریہ بن جائیں اور صحابیات کے نقش قدم پہ چلنے والیاں بن جائیں اور مردوں میں دین نہیں آیا تو بھی 100% دین زندہ نہیں ہوگا. اس لیے کہ منزل تک گاڑی کے پہنچنے کے لیے دونوں پہیوں کا ٹھیک ہونا ضروری ہے. تو جس طریقے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کے لیے دین لے کر آئے، اسی طریقے سے مستورات کے لیے بھی آپ نبی بنا کر بھیجے گئے اور مستورات کے لیے بھی دین لے کر آئے. اور جو آیت میں نے ابھی تلاوت کی اس میں بھی اللہ نے مستورات کا بھی ذکر کیا ہے کہ جو لوگ بھی اچھے کام کریں گے، چاہے وہ مرد ہوں یا عورتیں، من ذکرین او انثی، بشرطے کہ وہ ایمان والے ہوں، ہم ان کو حیات طیبہ، پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے. اس لیے مستورات کو بھی محنت میں اللہ کے نبی نے صحابہ کے ساتھ صحابیات کو بھی شریک کیا ہے. حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے ساتھ آپ جا کر مستورات میں بھی خطاب فرمایا کرتے تھے. عیدین کے موقع پر خصوصی خطاب مستورات سے بھی آپ کیا کرتے تھے. اور مستورات بھی بہت سی باتیں آپ سے پوچھتی تھی کہ آپ مردوں کے لیے بھی نبی بنا کر بھیجے گئے اور عورتوں کے لیے بھی نبی بنا کر بھیجے گئے، میں عورتوں کی طرف سے نمائندہ بن کے آئی ہوں. اور وہ اصل حضرت اسما کا واقعہ جو ہم سنتے ہیں، اشارتاً میں نے عرض کیا کیونکہ وقت کم ہے نا. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مستورات کو چھوڑ کر محنت کرنا یعنی 1/3 بلکہ 2/3 دین کا چھوٹ جانا ہے اگر ان کو چھوڑ دیا تو. اس لیے کہ دیکھو مثال کے طور پہ گھر میں 5 آدمی ہو، اکیلا آدمی اگر دین کے کام میں لگا بھی ہے اور اس کی بیوی، اس کی ماں، اس کے 2 بچے گھر میں موجود ہیں، تو یہ 4 کو اگر چھوڑ کر گھر کی تعلیم کے بغیر اور ان کو دین کے کام میں لگائے بغیر یہ اکیلا اگر لگا ہے، بڑی قربانی بھی دے رہا ہے، تو 20% دین آیا. کتنا آیا؟ ہاں، کیونکہ 4 باقی ہیں، 20 چوک 80، تو 80% تو ہاتھ سے دین چھوٹا ہوا ہے. ہاں، مرد پر محنت فرد پر محنت ہے اور مستورات پر محنت گویا کہ ایک خاندان پر محنت ہے، کیونکہ ان کے راستے سے، مستورات کے راستے سے دین آئے گا اولاد میں. اگرچہ عورتوں میں خلافت، نبوت، امامت، امارت نہیں ہے، عورتوں میں نہ خلافت ہے، نہ نبوت ہے، نہ امارت ہے، نہ امامت ہے، لیکن جتنے امام اور جتنے امیر عمرہ اور جتنے خلفاء اور خلیفہ اور جتنے انبیاء آئے ہیں وہ سب انہی کی گودوں سے پرورش پا کر آئے ہیں. جتنی بڑی بڑی شخصیتیں دنیا میں آئی ہیں ان کے پیچھے عورتوں کا کردار ہے، عورتوں کی تربیت ہے. چنانچہ خود خلفائے راشدین پر ہم غور کریں تو
سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں اللہ کے نبی کی دعا تھی، وہیں ان کی بہن کا بھی ان کے دین میں آنے میں، اسلام لانے میں حصہ ہے بہن کا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں صدیق اکبر کی محنت ہے، وہیں ان کی خالہ نے بھی ان کا ذہن بنایا تھا، یعنی ان کے اسلام لانے میں ان کی خالہ کا بھی حصہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھے خلیفہ، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ ہے، اس لیے کہ ان کی کفالت میں تھی۔ تو تین خلفاء تو گویا مستورات کے راستے سے دین کی طرف، اسلام کی طرف متوجہ ہوئے، اور خود حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ہمت دلانے والی، ڈھارس دلانے والی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب آپ کو نبوت ملی، کل واقعہ سنایا مولانا نے مرکز کی مسجد میں، سنا آپ نے کہ کس طرح ہمت دلائی اور ورقہ ابن نوفل کے پاس لے گئی، اور سارا واقعہ ہے۔ اور جب آپ کے نکاح میں آئی تو کیا فرمایا کہ اللہ کے نبی یہ میرا سارا مال آپ ہی کا ہے، اور یہ میرے سارے غلام آپ کے ہی ہے، جہاں چاہے آپ خرچ کریں۔ اللہ کی طرف سے بھی یہ کہا گیا کہ نبی جی آپ تو یتیم تھے، ہم نے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کے نکاح میں دے کے آپ کو مالدار بنا دیا، اور جس وقت دنیا سے تشریف لے جا رہی ہیں تو کپڑوں پر پیون لگے ہوئے، 3 دن کا فاقہ ہے، اور اللہ کی طرف سے سلام آ رہا ہے۔ تو یہ سارا مال کہاں لگا؟ دین پر لگایا۔ اتنا بڑا حصہ ہے دین میں عورتوں کا۔ ہاں، علماء فرماتے ہیں کہ اتنا مال اللہ نے دیا تھا کہ مکہ معظمہ کے جتنے تجار تھے ان سب تاجروں کا مال کا حساب لگا کر اس کا کیلکولیٹ کیا جاتا، اس کا ٹوٹل کیا جاتا کہ یہ اتنے مال میں ان کی سب رولنگ چل رہی ہے کاروبار کی، مثال کے طور پہ 10 کروڑ روپیہ، تو اس کا 2 حصہ کیا جائے تو کتنا بنے گا؟ 5 کروڑ۔ تو اس کے نصف کی اکیلی مالکہ تھی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ، اتنی بڑی تاجرہ تھی، سب دین پہ لگایا۔ سندل کی لکڑیوں کا مکان تھا، 2 منزلہ مکان تھا۔ اسی طرح ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ اسلام میں داخل ہوئے ان کی اہلیہ کی تشکیل پر۔ عمرو بن جموع رضی اللہ تعالیٰ غزوہ احد میں شہید ہوئے، ان کی اہلیہ نے ان کو اکسایا، تو پھر جوش اور جذبے میں یہ دعا مانگی، اللہم لا تردنی الی اہلی، مجھے اپنے اہل کی طرف نہ لوٹائیے، اور غزوہ احد میں شہید ہوئے اور میدان احد میں تدفین ہوئی، وہیں پر دفن ہوئے 70 شہداء کے ساتھ۔ اسی طرح اکرمہ نے قسم کھا لی تھی کہ پہاڑوں سے کود جاؤں گا، سمندر میں چھلانگ لگا دوں گا، لیکن اسلام نہیں قبول کروں گا۔ فتح مکہ پر بھاگ گئے، تہامہ کے ساحل تک چلے گئے، کشتی میں بھی سوار ہو گئے، کشتی بھور میں پھنس گئی۔ ملا نے کہا بھائی کلمہ پڑھے بغیر جو ہے نجات نہیں ہوگی، بولے میں اسی سے تو بھاگ کے آیا ہوں، بولے ہاں پڑھنا پڑے گا۔ کود گئے کشتی میں سے، باہر آیا تو بیوی کو کھڑا پایا، ام حکیم رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ چلیے جن سے بھاگ کر آئے انہی کے دامن میں پناہ ملے گی، اور میں چادر لے کر آئی ہوں ضمانت کے طور پہ پناہ کے لیے آپ کی۔ سمجھا بجھا کر لے گئی اور اسلام میں داخل ہوئے، اور 80 افراد کو لے کر جو کچھ اب تک اسلام کو نقصان پہنچایا تھا اس کی بھرپائی کے لیے پورے خاندان کو لے کر نکلے اللہ کی راہ میں، اور ایک لڑکا اور ایک لڑکی اس خاندان کے بچے تو خلیفہ وقت نے دونوں کا آپس میں رشتہ کر دیا تاکہ اس خاندان کی نشانی باقی رہے۔ 78 افراد کی شہادت کا ثواب ام حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کھاتے میں جائے گا۔ اسی طرح ازواج مطہرات میں مفتی محمد شفیع صاحب نے اپنے معارف القرآن کی تفسیر میں لکھا ہے کسی جگہ پر کہ 3 ازواج مطہرات پورے قرآن کی حافظہ تھی، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور سب سے بڑی محدثہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، 2210، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ 2220 حدیثیں آپ سے مروی ہیں۔ کسی موقع پہ فرمایا تھا غالباً نصف علم یا 1/3 علم عائشہ سے سیکھو اللہ کے نبی، اور باقی صحابہ سے سیکھو۔ کسی مسئلے میں اختلاف ہوتا تھا تو صحابہ پردے میں جا کے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کے بارے میں پوچھتے تھے اور پھر مطمئن ہوتے تھے۔ اللہ نے ایسا دیا تھا علم۔ اسی طرح بعد میں ہم دیکھیں گے کہ جو بھی اللہ والے گزرے ہیں ان کی بھی سوانح پڑھیں گے تو اس میں ملے گا کہ ان کی ماؤں کی تربیت کے صدقے میں وہ اتنے بڑے اللہ والے بنے۔ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے، فرماتے تھے مجھے ولایت میری ماں کی دعا سے ملی ہے۔
خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ رات میں تہجد میں دعا مانگتی تھی، اللہ پاک میرے بیٹے کو ولیوں کا سردار بنا، ولی نہیں ولیوں کا سردار. تو سلطان الہند خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے مشہور ہوئی. یہ جہاں منگلے والی مسجد ہے اس کا نام پرانا نام غیاس پورہ ہے یا غیاس نگر ہے. باہر آپ آئیں گے نا جہاں سے بسیں پکڑتے ہیں وہاں پتھر ابھی بھی لگا ہوا ہے، اس کا نام پرانا ہے. یہ تو خواجہ نظام الدین اولیاء کی وجہ سے نام پڑ گیا بستی نظام الدین. تو ماں کی دعا تھی اور اتنا یعنی 1400 پالکیاں یہ مہاراشٹر میں بھیجی تھی. اورنگ آباد، جالنا، پربھنی، ناندیڑ، حیدرآباد، دکن پٹی میں 1400 پالکیاں. اس علاقے میں جو دین آیا ان کے شاگردوں کے راستے سے آیا. یہ سب ان کی ماں کو ملے گا، بعد میں خواجہ نظام الدین کو بھی ملے گا. بختیار کاکی رحمۃ اللہ کی والدہ ان سے کہتی تھی بیٹا اللہ روزی دیتے ہیں، نماز پڑھ کے مانگو. تو وہ تاک میں چپکے سے گھی روٹی کھانے کی چیزیں رکھ دیتے. ایک مرتبہ کہیں پڑوس میں کسی ضرورت سے چلی گئی، یاد آیا کہ بچے کے کھانے کا وقت آ گیا، کہیں ایسا نہ ہو نماز پڑھے اور کھانا نہ ملے تو اس کے یقین گڑبڑ ہو جائے گا. بھاگتی ہوئی آئی، دیکھا تو بیٹا کھا رہا ہے. بولے امی آج تو بڑا اچھا کھانا اللہ نے بھیجا ہے. کہا بختیار آج تجھ کو اللہ سے لینے کا ڈھنگ آ گیا. ان کے دسترخوان پہ اتنے لوگ کھانا کھاتے تھے کہ پیاز کے چھلکے کئی کچروں پر لدوا کر پھینکوائے جاتے تھے. کاکی روٹی والے کو کہتے ہیں. اسی طرح اتنا بڑا دعوت کا کام اس وقت پورے عالم میں جو چل رہا ہے. حضرت مولانا یوسف صاحب نے اپنے فرمایا کرتے تھے یہ جو کمالات دیکھ رہے ہو آپ ہماری ذاتوں میں، یہ ہمارا ذاتی کمال نہیں ہے، ہمارے گھر کی عورتوں کا کمال ہے. ان کی تربیت یافتہ ہم لوگ ہیں. ان کے پیٹ میں مشتبہ مال بھی نہیں گیا، حرام تو دور کی بات ہے. ان کی ہم اولادیں ہیں. حضرت مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ ایسی گودیں کہاں سے لائے جن گودوں میں ہم پلے ہیں، جن کے معمولات سن کے حیرت کے سوا کچھ نہیں ہوتا. گھریلو کام کاج کے ساتھ 40 پارے رمضان میں پڑھ لینا اور کئی ہزار دفعہ درود شریف کی تسبیح، استغفار کی تسبیح اور کیا کیا ان کے معمولات ملتے ہیں. بچپن سے لوری پڑتی تھی ایسی کہ بچوں کے اندر دین کی محنت کا جذبہ پیدا ہوتا تھا. ہر دم اللہ اللہ کر، نور سے اپنا سینہ بھر، افضل سے افضل عبادت مجھے بھی نصیب، اپنے راستے کی شہادت مجھے بھی نصیب. اس قسم کی لوریاں عورتیں پڑھتی تھیں تو بچوں میں دینی جذبہ پیدا ہوتا تھا. تو عورتوں کا دیندار ہونا گویا کہ خاندان کا دیندار ہونا ہے. اور ان کا جہاں جہاں تعاون رہا ہے، جن جن نبیوں کا ساتھ دیا ہے ان نبیوں سے اللہ نے کام بھی لیا ہے. ہاں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، خود حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے گھروں کی ازواج مطہرات نے اپنے شوہر اپنے نبی کا ساتھ دیا. اللہ نے ان سے خوب کام لیا. اور اس کے مقابلے میں نوح علیہ السلام 950 سال تک محنت کرنے، بیوی اسلام میں نہیں آئی تو بیٹا بھی نہیں آیا، لوط علیہ السلام کی بیوی. اس لیے مستورات کا کام میں شریک کرنا بہت ضروری ہے. اللہ کے نبی نے ان کو بھی فکر مند کیا. بہت سے غزوات میں عورتوں نے شرکت کی، بلکہ بعض دفعہ اللہ کے نبی نے منع کیا تو اپنے کرنے کے کام گنوا دیے کہ ہم مجاہدین کو تیر اور کمان دیں گے، زخمیوں کی مرہم پٹی کریں گے، پیاسوں کو پانی پلائیں گے، اور جو میدان چھوڑ کے جائے گا اس کو ہم میدان کی طرف لوٹائیں گے. تو اللہ کے نبی نے سکوت فرمائے نے اجازت دے دی. یہ جذبہ تھا عورتوں کا. اس لیے دوستو ہمیں مستورات کو کام میں جوڑنا ہے. اب اس کے جوڑنے کے لیے کچھ ضروری شرائط ہے، اس کے ساتھ جوڑنا ہے، کیونکہ عورتوں کا بار بار گھر سے نکلنا نہ ضروری ہے نہ مناسب ہے. اس لیے کچھ شرائط کے ساتھ ان کو بھی کام سے قریب کرنے کے لیے، کام سے جوڑنے کے لیے کچھ شرائط ہے، ان کی رعایت کے ساتھ ان کو بھی کام میں لے کر چلنا ہے. ایک بنیادی شرط تو یہ ہے کہ بغیر محرم کے خروج نہیں ہوگا مستورات کا. محرم جو شرعی محرم ہے اس کے ساتھ جائیں گے. ایک نمبر پہ تو اس کا شوہر ہے، وہ تو شوہر ہے، محرم کا سوال ہی نہیں، شوہر ہے. محرم تو اسے کہتے ہیں جس کے ساتھ نکاح نہ ہو. شوہر ہے، باقی جو محرم ہے شرعی ان کے ساتھ خروج ہو. ایک شرط تو بنیادی ہے، اس کے بغیر نہیں نکلیں گے. حضرت سے کسی نے پوچھا، بولے آپ لوگ مستورات کو بھی نکالنے لگ گئے، مردوں کو تو نکالتے تھے عورتوں کو بھی نکال رہے ہیں. تو حضرت نے کہا تو پہلے سے نکلی ہوئی ہے، تو پہلے سے نکلی ہوئی ہیں، باہر بازاروں میں پھر رہی ہیں، ادھر ادھر جا رہی ہیں، ان کو تو اندر لانے کے لیے نکالا جا رہا ہے کہ پردے میں آ جائیں، گھروں میں آ جائیں. کئی لوگوں نے اشکال کیا تو 4 بڑے بڑے مفتیوں نے جو شرائط جب سنی تو اجازت دی. مفتی محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی محمد یوسف صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی عبد الرحیم صاحب لاجپوری رحمۃ اللہ علیہ، اور مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم.
ان کے سامنے جب یہ شرائط آئی تو بولے ہاں ان شرطوں کے ساتھ تو اجازت ہے. اس لیے کہ جب عورتیں اپنے محرم کے ساتھ حج میں جا سکتی ہیں، عورتیں اپنے محرم کے ساتھ غمی خوشی میں جا سکتی ہیں، عورتیں اپنے محرم کے ساتھ علاج معالجے کے لیے جا سکتی ہیں، عورتیں اپنے محرم کے ساتھ اپنی رشتہ داریوں میں جا سکتی ہیں، تو دین تو سب سے بڑی ضرورت ہے، اس کے لیے اپنے محرم کے ساتھ کیوں نہیں جا سکتی؟ ہاں کہاں کہاں جاتی ہیں نا، بلکہ بغیر محرم کے جاتی ہیں بہت سی عورتیں. ہاں یہاں تو شرائط ہے، تو ایک تو پہلی کڑی شرط یہ ہے کہ محرم کے بغیر نہیں جائیں گے، دوسرے شرعی پردے کے ساتھ جائیں گے. اس لیے کہ ہر چیز میں سفر میں گنجائش ہے، کچھ خفت آ جاتی ہے، کچھ انہیں اس میں چھوٹ جس کو کہیں گے اللہ کی طرف سے. مثلا روزہ اگر مشکل ہو جائے تو بعد میں رکھ لیں سفر کی وجہ سے. نماز کے بارے میں ہاف کر دیا ہے. کیا کر دیا؟ ہاف. معاف نہیں ہے، ہاف ہے. فرض ہاف ہے، سنت معاف ہے، نفل صاف ہے، ایسا ہے. لیکن پردے میں کوئی کسر نہیں ہے، شرعی پردہ. باقی مفتیان کرام سے پوچھیں ہاتھ اور چہرے کے بارے میں، اس کے بھی تفصیلات ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ اپنے کام میں تو شرعی پردے کا لحاظ ضروری ہے. دوسری شرط یہ ہے. تیسری شرط یہ ہے کہ بچے ساتھ نہیں جائیں گے. ہاں صرف اتنی گنجائش ہے کہ غیر شادی شدہ بچی جو سمجھدار ہے، 12 سال 13 سال 14 سال 15 سال سے لے کے 20 سال تک شادی نہیں ہوئی ہے، تو وہ اپنی ماں کے ساتھ جا سکتی ہے. ماں ساتھ میں جانا چاہیے، خالی باپ کے ساتھ نہیں جا سکیں گے. اگرچہ باپ محرم ہو گیا بیٹی کا، لیکن کیونکہ غیر شادی شدہ ہے اس لیے اس میں یہ ضروری ہے کہ وہ اپنی والدہ کے ساتھ جائے گی. تو غیر شادی شدہ بچی جو ہے وہ صرف سہروزہ میں جا سکتی ہے، عشرے میں نہیں جا سکتی، چلے میں بھی نہیں جا سکتی. صرف 3 دن میں جا سکتی ہے بشرطے کہ اس کی والدہ ساتھ میں جائے. اسی طرح غیر شادی شدہ لڑکا محرم بن کے جا سکتا ہے، لیکن صرف 3 دن میں. عشرے اور چلے میں وہ بھی محرم بن کے نہیں جا سکتا، والدہ کے لیے، بہن کے لیے اور جو بھی ہے. 3 دن میں غیر شادی شدہ لڑکا بھی جا سکتا ہے محرم بن کے، والدہ کے لیے، بہن کے لیے. تو یہ 2 باتوں کا لحاظ رہے. اسی طریقے سے ایک اہم چیز ہے جو مرد حضرات پوچھتے ہیں، اس کی احتیاط نہیں کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اگر عورت امید سے ہے تو پھر چلے میں تو بالکل نہیں جائے گی، چاہے 1 دن کا جو ہے وہ مدت ہوئی ہو امید کی اور چاہے اس سے زیادہ کی، تو اس میں جو ہے انہیں چلے میں بالکل نہیں جائے گی. البتہ سہروزہ میں اور عشرے میں جانے کے لیے گنجائش ہے، مگر محفوظ مہینوں میں. اگر چوتھا، 5واں، 6ٹھا یہ 3 مہینے محفوظ مہینے کہلاتے ہیں. ان مہینوں میں 3 دن جا سکتی ہے اور عشرہ بھی، مگر دور نہ جائے، عشرے میں بھی قریب کے علاقے میں جائے، زیادہ سفر اس میں نہ ہو. تو اس طریقے سے یہ اس کا خیال رہے. محفوظ مہینے 3 مہینے پہلے کے نکال تو 9 مہینے ہوتے ہیں نا ماں کے پیٹ میں بچے کے، تو 3 مہینہ بعد کا، 3 مہینہ پہلے کا، تو کون سا بچتا ہے؟ 1 2 3 چھوڑ دو تو 4 5 6 بچا، اور 7 8 9 ادھر. تو تیسری شرط یہ ہے کہ بچے ساتھ نہیں جائیں گے. اور چوتھی بات یہ ہے کہ جو قوائف اپنے بڑوں نے بتائے ہیں، مثلا یہ کہ اب اگر سہروزہ میں جانا ہے تو کوئی خاص شرط نہیں ہے، کوئی بھی آدمی اپنی محرم کے ساتھ جا سکتا ہے، پہلی مرتبہ جا رہے ہے نا، اس کے لیے کوئی خاص شرط نہیں ہے. لیکن جب ایک دفعہ وہ لگا دیا سہروزہ، اب اگر دوبارہ وہ مستورات میں جانا چاہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ 2 مرتبہ اپنی مسجد کی جماعت کے ساتھ 3 دن جائے. کتنی مرتبہ؟ اپنی مسجد کی جماعت بنا کر 2 مرتبہ، پھر تیسری مرتبہ میں وہ ماں مستورات جو ہے، مائع مستورات، وہ اپنے محرم کے ساتھ پھر وہ جا سکتا ہے. پہلی دفعے میں کوئی خاص شرط نہیں ہے، کبھی نہیں گیا جا سکتا ہے. البتہ عشرے میں جب جانے کا نمبر ہو تو اس کے لیے کچھ شرائط بڑھ جاتی ہے کہ اب کم سے کم 2 مرتبہ سہروزہ لگا ہوا ہو جانے والی عورت کا، ہے نا، 2 مرتبہ کم سے کم، اور 3 دفعے لگ جائے تو زیادہ اچھا ہے. اس کے بعد پھر وہ تیسری مرتبہ میں عشرے میں جا سکتی ہے. یہ عورت کے لیے ایک شرط بڑھ گئی کہ 2 دفعے سہروزہ لگا ہو، اس کے بعد عشرے میں. اب محرم کے لیے بھی اب بدل گیا مسئلہ یہاں. اب محرم جو ہے اس کا چلہ لگا ہوا ہونا چاہیے عشرے میں جانے کے لیے. ہاں عشرے میں جانے کے لیے کیا لگا ہو؟ چلہ لگا ہوا ہو، اور متشرع بھی ہو، تھوڑا دیکھنے میں بھی تھوڑا دینداری جھلکتی ہو. ایک دم سے ایسا نہیں کہ بس جس سے کہ پتہ ہی نہ چلے کہ بیچارہ یہ مسلمان ہے کہ نہیں. متشرع ہونا چاہیے عشرے میں جانے کے لیے. اسی طریقے سے چلے میں جانے کے لیے اور شرط بڑھ جائے. کل آپ نے سنا نا کہ بھائی چلے والوں کی ہمارے یہاں گنتی نہیں ہے، 4 مہینے والوں کا
جو ہے مسئلہ ہے. بھائی مستورات میں اگر چلے میں جانا ہو تو محرم کا 4 مہینہ لگا ہوا ہونا چاہیے. بیرون جانا ہو تو مردوں کا 4 ماہ لگا ہوا ہونا چاہیے. 2 ماہ نظام الدین جانا ہو تو 4 ماہ لگا ہوا ہونا چاہیے. تو ایسی چلے میں جانے کے لیے مستورات کی جماعت میں اس مرد کا 4 ماہ لگا ہوا ہونا ضروری ہے. اور ایک جوڑا چلے کی جماعت میں ایسا ہونا چاہیے، وہ بھی شرائط میں ہے کہ جس کا پہلے چلہ لگا ہوا ہو. مثلا 6 جوڑے جا رہے ہوں یا 5 جوڑے جا رہے ہوں تو ایک جوڑے کا چلہ لگا ہوا ہو، باقی جوڑوں کا عشرہ تو ضرور لگا ہوا، اس لیے کہ عشرے کے بغیر تو چلے بھی نہیں جائیں گے، اور 2 دفعے سیروزہ کے بغیر عشرے میں نہیں جائیں گے. تو گویا 2 دفعے سیروزہ 1 دفعے عشرہ لگا ہو تو وہ مستورات چلے میں جائے گی، ہے نا. اور اس میں ایک جوڑا ایسا ہو جس کا چلہ لگا ہوا. یہ چند موٹی موٹی باتیں ہیں، باقی اور باتیں اپنے وقت پہ پوچھتے رہنا ہے. ساری بات کی ضرورت تو بتانے کی ہوتی نہیں ہے، جب ضرورت پیش آئے اس وقت پوچھ لینا. بہت سے مسائل ایسے ہوتے ہیں نا جو جب پیش آئے جب پوچھنا چاہیے، پہلے سے خالی معلومات کے لیے پوچھنا یہ صحیح نہیں ہے. تو یہ چند چیزوں کا لحاظ رکھنا ہے. اور یہ خروج کی ترتیب ہے. اس کے بعد پھر بیرون کے لیے بھی جب چلہ لگ جائے تو مستورات جو ہے 2 مہینہ، مستورات کی جماعت بیرون کی 5 مہینے کی نہیں ہوتی ہے، مردوں کی 5 مہینے کی ہوتی ہے، لیکن مستورات کی جماعت جو ہے وہ 2 مہینے کی ہوتی ہے. البتہ نظام الدین کا 3 دن جانے سے پہلے وہاں کا قیام اور واپس آنے کے بعد 3 دن یہ علیحدہ ہے. جیسے چلے میں بھی جائیں گے تو 3 دن اول آخر وہاں قیام ہونا چاہیے تاکہ وہاں روانگی کی بات اہتمام سے سن سکیں، واپسی کی کارگزاری ہو سکے. تو 6 دن یہ ہو جاتا ہے، اور 1 دن جانے کا 1 دن آنے کا اپنی بستی سے دلی 8 دن ہو گیا، اور 40 دن اس مقام کا جہاں جانا ہے تو 48 دن تو ہونا چاہیے. اتنا وقت نکالنا چاہیے چلے میں. ایسی 2 مہینہ بیرون جائے گا تو اتنا وقت زائد لگے گا، 3 دن اول آخر 1 آدھ دن آنے جانے کا. گویا کہ 10 دن اوپر ہو جاتا ہے، 70 دن ہو جاتا ہے 2 مہینے کا مطلب 70-72 دن ہو جاتا ہے. تو بیرون جانے کے لیے چلہ لگا ہوا ہونا چاہیے تو پھر وہ بیرون جا سکے گا. اچھا، عشرہ لگنے کے بعد جو ہے اب دوبارہ عشرے میں کوئی جانا چاہے تو 1 سال کا وقفہ چاہیے. اب درمیان میں 2 مرتبہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں 2-3 دن لگائے، ہے نا، تیسری مرتبہ بھی اور چوتھی دفعہ میں عشرے میں جائے. پھر تیسرے سال بھی ایسی ہو. 3 سال میں چلہ ہے. لیکن پہلی مرتبہ اگر عشرہ لگانا چاہے تو سال پورا کرنا ضروری نہیں ہے. 2 مرتبہ اگر اس کا سیروزہ لگ گیا ہے تو مہینہ 1.5 مہینہ 2 مہینے کے بعد 2 دفعے بیچ میں مردوں کے ساتھ لگا لے آدمی، اس کے بعد عشرے میں وہ جا سکتا ہے. لیکن دوبارہ عشرے میں جانا ہو تو پھر سال بھر کا وقفہ ضروری ہے. ایسی عشرہ لگانے کے 2 مہینے کے بعد چلے میں بھی جا سکتا ہے مستورات میں. لیکن پھر چلہ لگنے کے بعد اور چلہ جانا چاہے تو 2 مرتبہ مردوں کے ساتھ چلہ لگنا ضروری ہے. پھر اس کے بعد تیسرے سال مستورات کے ساتھ چلہ جائے گا. تو یہ سب چیزیں ذرا ذہن میں رہے، ورنہ اس کے بغیر ہم جماعتیں بناتے ہیں، پھر قوائف جاتے ہیں تو رخ نہیں ملتا ہے. یہ سارے قوائف ہوتے ہیں، اس لیے یہاں پر پورا قوائف کو اچھی طرح تفقد کر لیا جائے، دیکھ لیا جائے، اس کے بعد وہاں بھیجا جائے رخ کے لیے چلے وغیرہ کا. اس طریقے سے یہ خروج کی چند موٹی موٹی باتیں ہیں، اس کو ملحوظ رکھ کے جماعتوں کی تشکیل کرنی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ مستورات کو مقامی کام میں جوڑنے کی بھی محنت کی جائے. یہ آخری بات ہے، وہ یہ ہے کہ مقامی کام ان کے لیے چند چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ جب یہ سارے اوقات تو لگائیں گے جیسا بتایا گیا ہے، لیکن زیادہ تر وقت مستورات کا تو اپنے گھروں میں گزرے گا. 3 مہینے میں 1 دفعہ سیروزہ جائیں گے، سال میں 1 دفعہ عشرہ جائیں گے، 3 سال میں 1 مرتبہ چلہ جائیں گے، تو زیادہ وقت تو گھر میں گزرے گا. تو اب یہاں جب وہ رہیں تو کیا کرنا ہے انہیں؟ ایک تو ابھی آپ نے سنا کہ مستورات کا کام گھر کی تعلیم ہے، اور تعلیم کا وقت وہ ہو جس میں مستورات جو ہے فارغ ہوں، کھانے پکانے کا ٹائم، نل کا ٹائم، کپڑا دھونے کا ٹائم نہ ہو، بچے اور بچیوں کے اسکول مدرسے کا ٹائم نہ ہو، اور آپ کے اپنے دکان کی مشغولی کا، کھیت میں سروس میں جانے کا وقت نہ ہو. تو ایسا کون سا وقت ہے؟ آپس کے رائے مشورے سے گھر کی تعلیم کا وقت مقرر کریں. اور جیسا کہ بات آئی کہ 2 چیزوں کے ساتھ تعلیم، اور صاف بات مولانا نے کر دی کہ ہم لوگ اصل میں تعلیم میں شریک نہیں ہوتے، اس لیے 6 صفات کے ساتھ تعلیم نہیں ہو رہی ہے. ورنہ ہم شریک ہوں، یہ 4 ماہ والے اتنے لوگ چلے والے کتنی تعداد آپ نے سنی کارگزاری میں، اتنے گھروں میں تو تعلیم شروع ہو جائے گی ماہ 6 صفات کی. اس لیے گھر کی تعلیم 20 منٹ سے کم تو نہیں ہونا چاہیے. کوشش کی جائے کہ آدھا گھنٹہ ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن بشاشت کو ملحوظ رکھنا ہے. آہستہ آہستہ جب طلب شوق پیدا ہوگا تو انشاءاللہ آ جائے گی. ایک دم سے شروع کرو گے تو گھر والے بھی گھبرا جائیں گے. تھوڑا 15 منٹ 20 منٹ چلنے دو کچھ دن، اس کے بعد دھیر سے اس کو آدھے گھنٹے پہ لاؤ، تاکہ ہر کتاب میں سے 1 دن، منتخب میں سے 1 دن فضائل اعمال میں سے تعلیم.
اس کے بعد 6 صفات کا مذاکرہ، جیسے ہم عام جماعتوں میں چلتے ہیں سروزہ عشرہ چلے وغیرہ میں، تو کیسے ایک ایک ساتھی کو 6 صفات یاد کراتے ہیں، ایسے گھر کے لوگوں کو بھی یاد کرائیں۔ ایک وقت آئے گا کہ انشاءاللہ مذاکرہ کرتے کرتے گھر کے چھوٹے بڑے سب کو 20 منٹ تک بولنے کی استعداد پیدا ہو جائے گی۔ اتنی استعداد پیدا ہو جائے ہر فرد کے اندر کہ 20 منٹ 6 صفات کا مذاکرہ وہ کر لے، کلمہ نماز سب چیز کو ملا کر 20 منٹ۔ کیونکہ جب ان کا نمبر لگے گا ہفتہ واری اجتماعی تعلیم میں، تو 15-20 منٹ تو 6 نمبر کا مذاکرہ کرنے کی استعداد ہونی چاہیے اس بہن کے اندر جس کا نمبر لگے۔ اس لیے اتنی استعداد پیدا ہو جائے کہ 20 منٹ 6 نمبر کا مذاکرہ کرنے والی بن جائے، گھر کی ساری مستورات، بچے بچیاں، بہو بیٹیاں، یہ سارے کے سارے۔ اور جب تعلیم ختم ہو جائے تو اسی کے بعد 2 چیزوں کا مشورہ فوراً کر لیں۔ ایک تو کل کتاب کون پڑھے گا یا کون پڑھے گی، آج والدہ نے پڑھا تو کل بیٹی پڑھ لے، بہو پڑھ لے، بیوی پڑھ لے، بھائی پڑھ لے، یہ سب گھر کے افراد ہیں۔ البتہ اگر تعلیم ہو رہی ہے بھابھی کی اور دیور اور جیٹھ تعلیم میں نہیں شریک ہوگا، اس لیے کہ اس کی آواز کا بھی پردہ ہے، جیسے عورت کا پردہ ہے عورت کی آواز کا بھی پردہ ہے۔ ہاں مرد کی آواز کا پردہ نہیں، اگر دیور تعلیم کر رہا ہے، جیٹھ تعلیم کر رہا ہے تو بھابھی بیٹھ سکتی ہے، مگر وہ آڑ میں بیٹھے تاکہ بے پردگی نہ ہو۔ دین کا کام بے دینی کے طریقے سے نہیں ہوگا۔ ایک مرتبہ آپ گزر رہے تھے تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قرآن کے پڑھنے کی آواز گھر کے باہر آ رہی تھی، آپ گھر میں گئے تو دیکھا ایک سوراخ تھا، اس سوراخ سے آواز جا رہی تھی، اس سوراخ کو بند کروایا۔ ہاں، اور مرد کی آواز کا پردہ نہیں، اس لیے کہ اذان وہ دیتا ہے تو عورتیں بھی سنتی ہیں نا، تو مرد کی آواز کا پردہ نہیں ہے۔ تو تعلیم میں اس کا لحاظ رہے، اور اسی وقت 2 چیزوں کا مشورہ ہو جائے، کل کتاب کون پڑھے گا اور دوسرے 6 صفات کا مذاکرہ کون کرے گا۔ پھر تیسری چیز اپنے اختیار کیے، چاہو تو گھر کا مشورہ بھی کر لو، یہ تو گھر کی مسجد وار جماعت ہے پوری، ہے نا، آج سبزی کون لائے گا، جھاڑو کون لگائے گا، برتن کون دھوئے گا، گھر کا مشورہ بھی کر لیں تو بہت اچھا ہے، ایک اچھی چیز ہے یہ۔ ہاں، سارا کام نظم و نسق کے ساتھ ہوگا، ہر ایک اپنی ذمہ داری بخوشی پوری کرے گا، اس طریقے سے ہو رہا۔ باقی سیکھنے سکھانے کی بات تو تعلیم کا حصہ تو نہیں ہے، لیکن ترغیب ضرور دیں، کسی کی اطیات یاد نہ ہو اور جس کی یاد ہو تو جوڑی بنا دے، جیسے ہم جماعتوں میں جوڑی بناتے ہیں اور کہیں کہ کل تک یاد کر کے آپ کو سنانا ہے۔ کسی کی کچھ غلطی ہے سورہ فاتحہ یہ وہ تو بھئی صورتیں وغیرہ یاد کریں، اور بچے اور بچیوں کو جو چھوٹے ہیں ان کو مکتب بھیجیں، محلے کی مسجد میں مکتب ہوتا ہے، بچیوں کے پڑھانے والی کوئی خالہ آپا ہوتی ہے یا گھر میں پڑھانے والیاں ہیں تو گھر میں پڑھاؤ بچیوں کو، اور بچوں کو مکتب بھیجو۔ اس طریقے سے سیکھنے سکھانے کا گھر کی تعلیم کا نظام چلے، ایک عمل۔ دوسرے، نماز کا اہتمام گھر میں ہونا چاہیے، بلکہ جیسے مرد حضرات اپنے متعینہ وقت پہ نماز پڑھتے ہیں، گھروں میں بھی تقویم اوقات الصلاۃ کا لا کے چارٹ لگا دو سال بھر کا، تاکہ عورتیں اس میں دیکھ لیا کریں آج کا صبح صادق کب ہے، آج کا طلوع کب ہے، زوال کب ہے، غروب کب ہے، عشاء کا وقت کب شروع ہو رہا ہے۔ فرض میں سے ہے نماز کے اوقات کا معلوم ہونا، اور اپنے گھروں میں ہم اللہ کے لگاتے نہیں ہیں، تو اس کے بارے میں سنا نظام الدین میں کہ اگر تھوڑا سا اس کا بھی کر لیں گھر میں مشورہ کہ روزانہ گھر کی عورتیں ظہر اتنے بجے پڑھ لیا کریں، اس لیے کہ اذان تو مردوں کے لیے ہے کہ وہ مسجد میں آئے جماعت سے پڑھیں، عورتوں کو تو اپنے گھروں میں پڑھنا ہے۔ وقت کا ہونا کافی ہے ان کے لیے، اذان کا ہونا ضروری نہیں ہے عورتوں کے لیے۔ وقت ہو گیا زوال ختم، ظہر پڑھ سکتی ہیں، تو کچھ متعین کر لیا جائے وقت کہ ظہر مثلاً زوال پون بجے ہے تو 1 بجے گھر میں ظہر پڑھی جائے گی۔ عصر جو ہے، عصر کا وقت اگر 4:15 پہ شروع ہو گیا تو 4:30 پہ سب پڑھیں گے۔ تو ایک ہی وقت میں سب عورتیں اگر نماز کی تیاری میں لگیں تو بچے بچیاں جو نابالغ ہیں وہ بھی دیکھیں گے یہ کیا ہو رہا ہے کہ سب نماز پڑھ رہے ہیں، تو ماحول بنے گا گھر میں نماز کا، وہ بھی پڑھنے لگ جائیں گے۔ ابھی سے عادت پڑ جائے گی بچیوں کی، بچوں کی جو چھوٹے چھوٹے گھر میں ہوتے ہیں، تو ماں کو جیسا کرتے ہوئے دیکھتے ویسا کرتے ہیں۔ تو گھر کی تعلیم، نماز کا اہتمام، صبح شام کی تسبیح، عورتوں کو کہیں کہ یہ 4 تے پورا ہونا چاہیے پھر ناشتہ کرنے کا۔ کتنا تے؟ تہجد کا تے 1، اور تکبیر تحریمہ تو مردوں کے لیے، لیکن عورتوں کے لیے وقت پہ فجر کی نماز 2، تلاوت کا تے 3 اور تسبیح کا تے، تو 4 تے پورا ہونا چاہیے، اور 5ویں اشراق بھی پڑھ لیں۔ تو گھر میں جو ہے اس طریقے سے تسبیح، تلاوت، نوافل کا اہتمام، اس کی بھی ترتیب گھروں میں بننی چاہیے۔ جس گھر میں تسبیح، تلاوت، اللہ کا ذکر ہوتا ہے، وہ گھر آسمان والوں کے لیے ایسے چمکتے ہیں جیسے زمین والوں کے لیے چاند اور ستارے چمکتے ہیں۔ شیاطین، لو بلا، بیماریاں اس گھر سے نکل جاتی ہیں، پریشانیاں نکل جاتی ہیں، خیر آتی ہے اس گھر میں۔ یہ اعمال گھروں میں ہونا چاہیے، گھر کے اعمال کہلاتے ہیں، اس کو گھروں کے اعمال کہتے ہیں۔ آنے والی بہنوں سے دینی بات چیت کی جائے، جو بہنیں آتی ہیں گھروں میں جہاں تعلیم ہوتی ہے، جہاں کی مستورات وقت لگاتی ہیں، اللہ اس گھر کو مرکز بنا دیتا ہے۔ عورتیں آتی ہیں پوچھنے کے لیے، خوش ہو کے جاتی ہیں کہ یہ گھر ملا کہ ہمیں یہاں دین ملا،
سنت شریعت ملی، گھر میں سادگی ملی، غیر شرعی چیزیں نہیں، بچوں میں ادب نظر آیا، صاف صفائی نظر آئی. ان کے گھر جا تو تیری میری غیبت کی بات سننے کو نہیں ملتی، آخرت دین یہ ملتا ہے. اور عورتوں کو بھیجیں گے، جاؤ اس گھر میں بڑا اچھا سکون ملتا ہے. ہاں تو اللہ اس کو ہدایت کا مرکز بنا دے گا گھروں کو. تو عورتیں دعوت کی، دین کی بات کریں. 6 صفات کے مذاکرے کا مقصد یہی ہے کہ ہر گھر کا فرد داعی بنے. کیا بنے؟ اور قرآن حدیث کی روشنی میں ان صفات کی اہمیت کو سمجھانے والا بنے اور بنے. اس طریقے سے ہونا چاہیے. آنے والی بہنوں سے دینی بات چیت. 5ویں چیز یہ کرنا ہے کہ اپنے گھر کے مردوں کو عورتیں جو ہے وہ اللہ کے راستے میں بھیجنے والی بنے. اس لیے گھر کی تعلیم کا جز ہے کہ 6 صفات کے مذاکرے کے بعد جس کا بھی 6 نمبر ہے وہ آخر میں تشکیل کرے کہ سبت سہ روزہ کس کا ہے. ہاں بیٹے کا ہے، بھائی کا ہے، شوہر کا ہے. اور آنے والے مہینے میں چلہ کس کا ہے. روزانہ چند جملے میں تشکیل بھی ہو گھر کے افراد کی. یہ گھر کی تعلیم کا جز ہے، حصہ ہے. اس طریقے سے گھر کا یہ ماحول. مردوں کو بھیجنے کی ترغیب. عورتیں اس پر جو ہے تیار ہو کہ اپنے گھر کے مردوں کو بھیجنے والی بنے. بچوں کی دینی تربیت، پاک صاف رہنا، صاف ستھرا رہنا، یہ ساری تعلیم، چھوٹی چھوٹی دعائیں یاد کرانا، سب بچوں کو اس طریقے سے عورتیں تربیت کرنے والی ہیں. اور ہفتہ واری اجتماعی تعلیم میں ایک جگہ بھیجنا ہے، سب جگہ نہیں بھیجنا ہے. ہفتہ واری اجتماعی تعلیم اپنے محلے میں جہاں ہوتی ہے. اپنے بڑے تو چاہتے ہیں کہ ہر 20-25 مکان کے درمیان ایک ہفتہ واری اجتماعی تعلیم شروع ہو، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ عشرہ لگائے ہوئی 4 سے لے کے 6 تک بہنیں ہونا چاہیے. کم سے کم 4، زیادہ سے زیادہ 6، یعنی 4، 5، 6 چند مستورات عشرہ لگائی ہوئی محلے میں اگر ہو جائے تو ہفتہ واری اجتماعی تعلیم مشورے سے شروع کر دی جائے. مکان دیکھ کر جہاں پر غیر شرعی چیزیں نہ ہوں، 35-40 عورتیں بیٹھ سکیں، مردوں کے آنے جانے کا اور عورتوں کے آنے جانے کا راستہ علیحدہ ہو. اور وہاں اگر دونوں کا وقت لگا ہوا ہے تو بہت اچھا، ورنہ خالی مرد کا بھی وقت لگا ہوا تو اس گھر میں بھی تعلیم شروع کی جا سکتی ہے، باقی قوائف اگر پائے جاتے ہوں تو. اس طرح ہفتہ واری اجتماعی تعلیم شروع کی جائے. اس میں ہمارے گھر کی مستورات شریک ہوں. اس وقت تو آپ بچوں کو بھی سنبھالو، گھر بھی سنبھالو اور سب کو بھیجو. ہفتے میں 1 گھنٹے کے لیے ہے نا، گھر کے مرد عورتوں کو بھیجو، بہو بیٹیوں کو پردے کے ساتھ. زیادہ دور ہے تو خود لے کر جائے، خود لے کر واپس آئے. اس طرح اس میں بات مسجد و جماعت کے ساتھ ہی طے کریں گے. یہ اپنے کیا کہتے ہیں، ہفتہ وار اجتماعی تعلیم کا مشورہ مسجد میں ہوگا 1 دن پہلے کہ کل فلاں کے گھر پہ تعلیم ہے، استقبال کون بہن کرے گی، کس کی اہلیہ، کس کی والدہ، کس کی ہمشیرہ. اس کا محرم اس کو جا کے خبر کر دے گا. اور وہاں محرم نہیں ہے تو مسجد جماعت جا کے محرم کو بلائے اور محرم کو اطلاع دے. وہ اپنی اہلیہ کو یا جس کا ہے اس کو بولے گی. براہ راست فون سے، موبائل سے پرچی دے کر ہم نہیں بات کریں گے. اسی طریقے سے کتاب طے کرے ان بہنوں میں سے جو سہروزہ لگائی ہوئی ہے عشرہ، ان میں سے وہ صحیح طریقے سے تعلیم کر سکے گی. 6 صفات کا مذاکرہ. غیر شادی شدہ بچی سے کتاب کبھی کبھی پڑھائی جا سکتی ہے، 6 نمبر کا مذاکرہ نہیں کرائیں ان سے. غیر ہاں گھر میں کرا سکتے ہو، گھر میں تو کرنا ہی ہے، لیکن ہفتہ واری اجتماعی تعلیم میں کبھی کبھی کتاب پڑھوا سکتے ہو، لیکن 6 نمبر کا مذاکرہ تو انہی سے کرنا ہے جو شادی شدہ ہے، عشرہ لگائی ہوئی ہے. اس کا لحاظ ہے. اور مردوں کی بات شہر کے مشورے سے طے ہوگی. کس کی طے ہوگی یہ بھی سن لو. ایک تو معمر ہو، بڑی عمر کا، اگرچہ شادی شدہ بہت سے ہوتے لیکن ابھی کم عمر ہے، نوجوان ہے، تو ضروری نہیں کہ شادی ہو گئی تو فوراً بیان رکھنا ہی چاہیے، کچھ وقفہ ہونا چاہیے کام پر، ہمیں بھی اطمینان ہو. تو معمر ہو، 40 سال، 45 سال، 50 سال. دوسرے مستورات میں وقت لگا ہوا ہو، اور ایک ساتھی ذکر دعا والا بھی جائے، اور ایک صاحب خانہ بھی موجود ہو. 3 آدمی کی موجودگی میں بات ہو پردے کے ساتھ. یہ اس طریقے سے ہونا چاہیے. البتہ اگر یہ ایسی شرط کے لوگ نہیں ہیں، معمر بھی کم ہے یا وقت لگائے ہوئے نہیں ہے، تو پھر دیکھیں گے کہ معمر ہو اور مستورات کے کام سے واقف ہو. اگر وقت نہ بھی لگاؤ لیکن مستورات کا کام بار بار سن چکا ہے. جیسے نظام الدین میں سوال کیا گیا مستورات میں کیا بات ہونی چاہیے، تو میں سمجھا بہت تفصیل سے جواب دیا جائے گا، تو ایک ہی جملے میں جواب دیا گیا ہے. کہا گیا کہ جو ان سے کروانا ہے ان سے کہنا ہے، جو ان سے کروانا ہے وہ ان سے کہنا ہے. تو کیا کروانا ہے؟ یہ جو باتیں کہی جا رہی ہے سب کروانا ہے ان سے، تو وہ کہنا ہے. تو جو مستورات کے کام سے واقف ہو، اگرچہ وقت نہ لگاؤ، یہ آخری درجے میں، یعنی پانی نہ ہو تو تیمم سے کام چلا لے، اور پانی موجود ہے تو پھر تیمم کی ضرورت نہیں ہے. اگر ایسا ساتھی موجود ہے، معمر بھی ہے، منجا ہوا ساتھی ہے، کئی دفعہ مستورات میں بات ہم نے ان کی سنی بھی ہے اور وقت بھی لگا ہے اس کا مستورات، تو پھر تو کوئی سوال ہی نہیں پانی موجود ہو تیمم کرنے کی. اور اگر ایسی صورتحال نہیں ہے تو پھر ہم دیکھیں گے، مشورہ کریں گے ساتھی کہ معمر ہو، کام مستورات میں وقت نہ بھی لگاؤ لیکن کام سے واقف ہے،
تو پھر اس کی بات رکھائی جائے، ورنہ بعض ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں جو عورتوں کے سامنے کہنے کی نہیں ہوتی ہے، احتیاط ہوتی ہے اس میں. ہاں انہیں ایسے اعضاء کا نام لینا یا ایسی چیزیں جس سے کہ رخ کسی اور طرف آدمی کا چلا جائے، ہنسنے ہنسانے کی بات نہ ہو، رونے رلانے کی بات نہ ہو. ہاں اور ایک دو باتیں اور سن لے جو عالمی مشورے سے طے ہے. ایک تو موبائل پر عورتیں بات نہیں کرے گی، سہروزہ میں جائیں چاہے عشرے میں جائیں چاہے چلے میں، اگرچہ وہ محرم ہے محرم سے بات کریں گے لیکن اجازت نہیں ہے. بعض چیزیں ایک ہوتا ہے تقویٰ، ایک ہوتا ہے فتویٰ. فتوے میں تو گنجائش ہو جاتی ہے لیکن تقویٰ یہ ہوتا ہے بعض چیزوں میں کہ اس کی احتیاط ضروری ہے. اس لیے موبائل سے بات چیت نہیں کریں. ہاں صبح ہم جاتے ہیں ملاقات میں یا عصر مغرب کے درمیان اگر ملنا ہو، سورج ڈوبنے سے پہلے. اپنے یہاں سورج ڈوبنے کے بعد عورتوں کا کوئی کام نہیں، اسی لیے سورج ڈوبنے سے پہلے میرے کو بھی بیٹھا دیے کہ سورج ڈوبنے سے پہلے، حالانکہ بعد میں تو مغرب بعد بھی کر سکتے ہیں، اب ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے. تو بہرحال یہ کہ ہمارے یہاں سورج ڈوبنے کے بعد عورتوں کا کوئی کام نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاں اس کا لحاظ رہے. ہفتہ وار اجتماعی تعلیم میں چائے بسکٹ چوڑے کا انتظام نہیں کرنا، گرمی کا موسم ہو تو پانی پلا سکتے، تو موبائل سے بات نہیں کرنا ایک. اور دوسرے جو ہے عورتیں اجتماعی دعا کہیں نہیں کرے گی. اگر ان کے ذمے 6 نمبر ہے 3 ہفتہ مردوں کی، یعنی 4 ہفتہ 3 ہفتہ عورتیں ہی کرتی ہیں نا، مردوں کی بات تو 1 مہینے میں شہر کے مشورے سے طے ہوگی، تو اس میں تشکیل بھی ہوگی لیکن اس میں عورتیں اجتماعی دعا نہیں کرے گی. جب تشکیل ہو جائے تو پھر وہ کہیں گی اپنی اپنی دعا مجلس کے خاتمے کی پڑھ لیں اور اپنے گھروں کو روانہ ہو جائیں. مجلس کے خاتمے کی دعا مشہور و معروف ہے، اس کے ساتھ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، یہ پوری یہ بھی دعا پڑھ لے. قرآن کی آیت بھی ہے، گویا دعا بھی ہے. تو اس طریقے سے یہ 3 چند چیزیں ہیں. موبائل سے بات نہیں کریں گے اور اجتماعی دعا نہیں کریں گے، اور مکان کے ٹھہرانے میں بہت زیادہ ہائی فائی دیکھنے کی ضرورت نہیں کہ 5 اسٹار جیسا ہونا چاہیے مکان، ہے نا. بس چند شرائط ہیں. ایک تو یہ کہ حیادار بھی ہو، ہوادار بھی ہو، یعنی ہوادار بھی ہو حیادار بھی ہو. دوسرے بے پردگی کا احتمال نہ اگر ہو تو اپنی چادر وغیرہ لگا دی جائے. تیسرے غیر شرعی چیزیں نہ ہو. چوتھے 40-50 عورتیں بیٹھ سکے ایسے مکان میں عورتیں کی جماعت ٹھہرے گی، ہے نا. اور دونوں کا وقت لگا ہو تو بہت اچھا، اور اگر دونوں کا وقت نہیں لگا صرف مرد کا لگا ہے وہاں بھی ٹھہر سکتی ہے. اور اب تو اس کی بھی گنجائش کر دی ہے کہ دونوں کا وقت اگر نہیں لگا ہے نا، لیکن دینی ماحول ہے، نماز کا ماحول ہے، اور کبھی کبھی ساتھی کہتے ہیں کہ ہمارے گھر بھی جماعت ٹھہراؤ، خدمت کا موقع ہم کو بھی دو، تو پھر ایسے مکان میں بھی ٹھہرا سکتے ہیں. اس صورتحال میں جب کوئی مکان ایسا نہ ہو، ہے نا، کہ دونوں کا وقت لگا ہوا تو افضل ہے، اور دونوں کا وقت نہیں لگا ہے صرف مرد کا لگا ہے وہاں بھی ٹھہرا سکتے ہیں. اور دونوں کا نہیں لگا ہے لیکن دینی ماحول ہے، طلب ہے، خدمت کا جذبہ ہے تو وہاں بھی ٹھہرا سکتے ہیں. ایسی تعلیم کا بھی مسئلہ ہے، ہفتہ وار اجتماعی تعلیم کا بھی اور جماعت ٹھہرانے کا. 2 دن سے کم ٹھہرے نہ جماعت، ہر گھر میں 2 دن کم سے کم ٹھہرے، بلکہ سہروزہ جماعت تینوں دن ایک ہی مکان میں ٹھہرے بشرطے کہ صاحب خانہ کی رضامندی ہو، ورنہ تیسرا دن دوسرے گھر میں بھی ٹھہرایا جا سکتا ہے. ایک دن نہ ٹھہرے، 2 دن جماعت ٹھہرے. جماعتیں تقسیم نہیں ہوگی، وہیں کام کریں گے. ہاں مرد جو ہے اسی محلے میں اگر کہیں اجتماعی تعلیم ہے جہاں جماعت ٹھہری ہے تو وہاں مرد تقسیم ہو سکتے ہیں، صرف اسی محلے میں، پورے گاؤں میں بیان کرتے نہیں پھریں گے وہ. یہ چند چیزوں کا لحاظ رکھنا ہے، اور آئی ہوئی جماعتوں کو اپنے یہاں ٹھہرانے کی بھی کوشش کریں. جس مکان میں جماعت ٹھہرے ضروری نہیں کہ وہ کھانے کی دعوت بھی دے، ہاں اس کو شوق ہے، خدمت کا جذبہ ہے تو ایک ٹائم کی دعوت اس کی قبول کی جائے گی، باقی جماعت خود اپنا لا کے سامان دے دے گی، کھانا عورتیں پکائیں گی، مرد سامان لا کے دے دیں گے. ہاں کبھی کوئی مجبوری آ گئی، عورتیں بیمار ہے یا کوئی مسئلہ ایک دم بہت وقت پہ پہنچ گیا تو ہوٹل سے لا کے دے دیں یا پکا کے بھیجوا دیں. کبھی کبھار ایسا بھی ہو سکتا ہے گنجائش نہیں ہے وہاں پر، وہ کیا کہتے ہیں باورچی خانے تنگ ہے تو پھر ایک آدھ مرتبہ مرد بھی پکا کے بھیج سکتے، ورنہ عورتیں کھانا پکائیں گی. تو بھائی یہ چند موٹی موٹی باتیں عرض کرنا تھی، بہت سی باتیں وہ آپ بعد میں پوچھتے رہنا. اب اس وقت جو ہے اور ایک اور بھی ہے کہ سال میں کم سے کم 2 مرتبہ، اور ضرورت پڑے تو ایک آدھ دفعہ اور بھی ہو سکتا ہے کہ عشرہ لگائی ہوئی اور چلہ لگا ہوئی، اس میں سہروزہ والوں کو نہیں جوڑنا ہے، سہروزہ والی تو بہت ہیں، ان کو تو ہفتہ وار اجتماعی تعلیم میں اپنے اپنے اس میں جوڑے جہاں جہاں تعلیم ہوتی ہے اجتماعی. لیکن عشرہ اور چلے والی مستورات کو ان کے محرم کے ساتھ اگر 40 سے زیادہ تعداد ہوتی تو 2 جگہ جوڑیں. 40 سے کم ہے تو پورے ضلع کے لیول پہ بھی جوڑ سکتے ہیں کسی مرکزی مقام پہ، اور نہیں تو پھر ضلع کی الگ جوڑ لیں، شہر کی الگ جوڑ لیں. 40 سے زیادہ تعداد ہو تو 2 جگہ کر لیں، اس سے زیادہ ہو تو 3 جگہ کر لیں. بہت بڑی تعداد میں نہ جوڑیں. عشرے اور چلے والیوں کا جوڑ ہو، اور دن کے وقتوں میں وہ 10 سے لے کے 1 تک ترغیبی بات ہو، مقامی کام کی ترغیب ہو اور تشکیل ہو. 3 کامیں اس میں ہونا چاہیے. اور ایسے آدمی کی بات ہو جو مستورات میں وقت لگا ہو اور اس لائن کی بات کر سکتا ہو.
اس طرح یہ مستورات کے چند موٹے موٹے کام کی شکلیں ہیں، اس کے مطابق ہم اپنی مسجدوں میں جا کے اس کو فکر میں لیں اور جماعتیں نکالیں۔ اب اس وقت تو تھوڑا سا وقت ہے، اس میں عزائم کرنا ہے۔ ایک تو 2 ماہ بیرون کے لیے جو لوگوں کا چلہ لگ چکا ہے مستورات میں، وہ 2 ماہ بیرون کے عزائم کریں، اور جن کا عشرہ لگ چکا ہے وہ چلے کا، تو مسجد وار اگر عزائم ہو یا حلقے وار جو بھی شکل بنے، ہم عزائم کر کے پیش کریں کہ انشاءاللہ 2 ماہ کی بیرون کی جماعت فلاں مسجد سے تیار ہے، فلاں بستی سے، اور عشرے کی اور چلے کی، یہ 3 تشکیلیں